آج کے سبق کا عنوان ہے کہ ظرف لغو اور ظرف مستقر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ظرف لغو اور ظرف مستقر میں کیا فرق ہوتا ہے، ہم پہلے وہ بتا دیتے ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور وہ تھا ظرف لغو۔ ظرف مستقر ابھی تک آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ ظرف لغو کے بارے میں لکھا ہے کہ جب جار مجرور، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جار مجرور، یہ ذہن میں رکھیں، جب جار مجرور کا کوئی متعلق نہیں ہے، یہ متعلق، جار مجرور کس کے متعلق ہوتے ہیں؟ یا تو وہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں یا وہ شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، تنہا تو وہ کچھ نہیں بن سکتے اکیلے، پھر وہ اس سے متعلق ہونے کے بعد پھر وہ کچھ بنتے ہیں ترکیب میں، عبارت میں، تو وہ جس سے متعلق ہوتے ہیں وہ یا تو فعل ہوتا ہے یا وہ شبہ فعل ہوتا ہے، تو وہ شبہ فعل یا فعل متعلق کہلاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ دوبارہ پڑھیں، جب جار مجرور کا کوئی متعلق عبارت میں لفظاً مذکور ہو، نہیں لفظی طور پہ لکھا ہوا ہو، ابھی میں اس کی اگزامپل آپ کو دکھاؤں گا، تو وہ اس سے متعلق ہو کر ظرف لفظ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ظرف لفظ کی آپ کو میں نے ایک ڈیفینیشن بتا دی ہے، یعنی وہ دو چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں، ایک فعل ہوتا ہے اور دوسرا شبہ فعل ہوتا ہے، اور ظرف لفظ بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فعل یا وہ شبہ فعل، یعنی کہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ وغیرہ، وہ لفظی طور پر لکھے ہوئے ہوں، مذکور ہوں عبارت میں۔ اس کے بعد بتاتا ہوں ظرف مستقر، پہلے ظرف لغو آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ آپ کتنی مرتبہ کر چکے ہیں اور کہاں کہاں پر وہ عبارت میں لفظاً مذکور ہے، پہلے یہ دیکھ لیں پھر چلیں گے ظرف مستقر کی طرف۔ اس ترکیب کو دیکھیں، یہ ترکیب آپ نے پچھلی کلاس میں کی ہے، پچھلی کلاسز میں دیکھیے، نحن نزلنا علیک القرآن، اس عبارت میں کہاں پر ہے جار مجرور؟ تو آپ جار مجرور دیکھیں گے الا، اور یہ کاف ضمیر مجرور متصل، الا اور کا، تو علی کا یہ بنا ہے، الا کو جار بنایا ہے، کاف ضمیر کو مجرور بنایا ہے۔ اب یہ جار مجرور کس سے متعلق ہوں گے؟ اس علیکہ سے پہلے دیکھیں، نحن نزلنا میں دیکھیں کہ کیا آپ کو کوئی فعل مل رہا ہے؟ آپ کو مل رہا ہے نزلنا، یہ فعل ماضی ہے، اس کی پوری ترکیب یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اس فعل سے یہ متعلق ہوں گے، جار مجرور مل کر نزلنا فعل کے متعلق ہو کر ظرف لغو۔ کیوں بنے یہ ظرف لغو؟ اس لیے کہ ان جار مجرور نے جس سے متعلق ہونا تھا وہ لفظی طور پہ لفظاً اس عبارت میں مذکور ہے، لکھا ہوا ہے، نحن نزلنا، یہ آپ کو سامنے لکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس فعل سے متعلق ہونے کی وجہ سے یہ جار مجرور کا آپس میں ملنا، تو ان کا مل کر کیا بننا، وہ ہے ظرف لغو۔ ٹھیک ہے، پھر فعل اپنے فاعل، وہ نزلنا فعل وہ اپنی ترکیب مکمل کرے گا۔ تو کیا جار مجرور صرف فعل سے متعلق ہوتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں، شبہ فعل سے بھی متعلق ہوتے ہیں، تو ذرا شبہ فعل کی طرف بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ پڑھانا تو ظرف مستقر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن اس سے پہلے ظرف لغو آپ کو تھوڑا سا ریوائز ہو جائے۔ اس ترکیب میں دیکھیے، اللہ علیم بالظالمین، اب یہاں پہ بالظالمین، سب سے پہلے کیونکہ ہم جار مجرور کی بات کر رہے ہیں تو ہم جار مجرور ہی کو دیکھیں گے، ہم ترکیب میں ڈھونڈیں گے بالظالمین، یہ با حرف جر ہے، اور الظالمین یہ مجرور ہے، اور جار مجرور نے مل کر کسی سے متعلق ہونا ہے۔ ہم نے اللہ علیم میں تلاش کیا کہ کیا کوئی فعل ہے، نہیں ہے، لفظ اللہ یہ فعل نہیں ہے، علیم کیا یہ فعل ہے؟ نہیں، یہ فعل نہیں ہے، ہاں البتہ یہ فعل سے مشتق ہوا ایک شبہ فعل ہے، اور کون سا ہے، کس وزن پہ؟ یہ فعیلن کے وزن پہ ہے، علیم، یہ ہے صفت مشبہ۔ اب صرف یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں، وہ جو ابھی ڈیفینیشن پڑھ کے آئے ہیں، کہ کیا جار مجرور، یہ جو بالظالمین ہے، اس جار مجرور کا کوئی متعلق اس ماقبل عبارت میں موجود ہے؟ تو پتہ چلا کہ ہے، ایک شبہ فعل موجود ہے علیمن، تو جار مجرور اس شبہ فعل سے متعلق ہو جائیں گے، جیسے میں نے یہاں پر لکھا کہ جار مجرور متعلق، جار مجرور مل کر صفت مشبہ علیمن کے متعلق ہو کر ظرف لغو۔ ٹھیک ہے، ہو کر یہ ظرف لغو کیوں بنے؟ اس لیے کہ انہوں نے بالظالمین نے، با اور الظالمین نے مل کر جس کے متعلق ہونا تھا
وہ لفظ لفظن اس عبارت میں مذکور ہے، علیم، اس لیے یہ ظرف لفظ بنے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی جار مجرور نے جس کے متعلق ہونا ہوتا ہے وہ فعل ہو یا وہ شبہ فعل ہو، وہ عبارت میں نہ ہو؟ ہاں ایسا ہوتا ہے، اور وہی ہمارا آج کا سبق ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور شبہ فعل کا دیکھ لیتے ہیں، ظرف لفظ کی ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی بالکل اسی طرح سے متعلق ہو رہی ہے، بالکافرین، اللہ محیط بالکافرین۔ اب یہ بالکافرین میں یہ بھی جار مجرور ہے، تو کیا جار مجرور کو متعلق کرنے کے لیے لفظی طور پہ کوئی فعل یا شبہ فعل ہمارے پاس اس عبارت میں موجود ہے، مذکور ہے؟ تو پتہ چلے گا کہ ہاں محیطن ہے۔ یہ محوطن تھا، باب افعال سے ہا واو اور تا اس کے حروف اصلیت ہے، پیچھے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ اکرم یکرم اکرامن فہو مکرمن فہو محوطن کے وزن سے یہ محیطن بنا ہے، اس میں فاعل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں فاعل جو ہے وہ، یہ میں نے لکھا نا، اس میں فاعل یہ ایک شبہ فعل ہوتا ہے، اور صیغہ صفت بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جار مجرور جو ہے وہ اس کے متعلق، جب جار مجرور اس کے متعلق ہوں گے، ایک 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 ایسے لفظ کے متعلق ہوں گے جو کہ اس عبارت میں لفظی طور پہ لفظاً مذکور ہوگا، سامنے نظر آ رہا ہے، تو اب یہ جار مجرور مل کر ظرف لفظ بنیں گے۔ یہاں تک کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو پھر اب چلتے ہیں اس صورتحال کی طرف کہ جب جار مجرور ہوں عبارت میں، لیکن پیچھے کوئی ایک بھی ایسا فعل نہ ہو اور نہ ہی کوئی شبہ فعل ہو لکھا ہوا مذکور، وہ والی صورت اب ہم دیکھتے ہیں۔ اور وہ نہ ہونے کی صورت دیکھنے سے پہلے آپ پہلے یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کیا لکھا ہے میں نے یہاں پہ، جو ظرف مستقر والی بات ہے نا، وہ اب آپ ذرا دھیان سے دیکھیے۔ جب جار مجرور کا کوئی متعلق عبارت میں لفظاً مذکور نہ ہو، یہ دیکھیں نہ لکھا ہوا ہے، نہ ہو، اگر نہ ہو تو وہ کسی محذوف یعنی چھپی ہوئی بات، محذوف حذف شدہ سے متعلق ہو کر ظرف مستقر بنتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے یہ؟ وہ محذوف کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہی ہمارا آج کا سبق ہے۔ تب وہ بنیں گے ظرف مستقر۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ محذوف کیا ہوتا ہے۔ اس کو مقدر بھی کہتے ہیں، کسی مقدر سے متعلق ہو کر، کسی محذوف سے متعلق ہو کر، اور وہ ابھی آپ اگلی اسکرین میں دیکھیں۔ سورۃ الفاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ آپ غور کریں، اس میں سے میں نے اس عبارت کا ایک حصہ لے لیا، الحمدللہ۔ اب یہ جو الحمدللہ اوپر لکھا ہے یہاں پر، اس کی ترکیب ذرا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، ہم چونکہ جار مجرور سے متعلق بات کر رہے ہیں تو اس عبارت میں جار مجرور تلاش کریں۔ آپ کو پتہ چلے گا یہ للہ کے اندر لام، یہ جار ہے، لام جار رہا، اور اس کے بعد لفظ اللہ، اس میں جلالت، یہ کیا ہے؟ یہ مجرور ہے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کو الگ الگ کر کے آپ کو یہاں پہ دکھا دیا، اور میں نے الحمد کو الگ لکھ لیا، جس طرح سے عموماً میں ترکیب کرواتا ہوں آپ کو، بالکل اسی انداز میں نے کیا کیا ہے کہ الگ الگ کر کے لکھ لیا ہے۔ دیکھیے، تو ہم نے لام کو، اب دیکھیں پوری ترکیب میں اس طرح کرتا ہوں، میں آپ لوگ شروع سے ترکیب لکھنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ الحمد کو بنا دیں گے، اس کے بعد ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ سیدھے 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 چلتے چلے جائیں گے، میں اس طرح نہیں کرتا۔ میں جو بن رہا ہوتا ہے اس کو پہلے بنا دیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے لام یہاں پہ جار ہے نا، میں لکھ دیں بس یہاں پہ جار، جار ہو گیا۔ لفظ اللہ، اس میں جلالت مجرور، یہ لکھ دیا میں نے۔ اب یہ جار مجرور، یعنی یہ جار مجرور مل کر انہوں نے کیا بننا ہے؟ یہ ہے امپورٹنٹ بات، کیونکہ انہوں نے کسی سے متعلق ہونا ہے۔ چلیں اس جار مجرور سے پیچھے چلتے ہیں، کیا ہے؟ الحمد ہے۔ الحمد یہ تو ایک اسم ہے، ٹھیک ہے؟ الحمد ایک اسم ہے، اور نہ تو یہ فعل ہے نہ یہ شبہ فعل ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو پھر جار مجرور تو دو ہی چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں، یا فعل سے یا شبہ فعل سے، وہ تو یہاں پر ہے نہیں کوئی۔ تو پھر اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ دو طریقے ہیں، وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ ہم اپنی مرضی سے
کوئی فعل یا شبہ فعل اس جار مجرور سے پہلے مان لیں، محذوف مان لیں، ٹھیک ہے، مقدر مان لیں، اور ہم یہ قرار دے دیں کہ دراصل اس للہ سے پہلے ایک لفظ تھا، ہے، جو کہ چھپا ہوا ہے، عبارت میں نہیں ہے، لفظاً لفظی طور پہ لکھا ہوا نہیں ہے، الحمدللہ میں کہیں پہ بھی لفظی طور پہ للہ سے پہلے اور الحمد کے بعد کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تو وہ ہم نکالیں گے یہاں پر، اور وہ ابھی میں آپ کو اینڈ آف دا لیسن، آج والے لیسن کے اندر میں آپ کو اس کی کلیکشن آپ کو ایک دکھاؤں گا کہ وہ کون کون سے فعل اور شبہ فعل ہوتے ہیں، دونوں نکال سکتے ہیں آپ، محذوف مان سکتے ہیں، فعل بھی ہوتے ہیں وہ، شبہ فعل بھی ہوتے ہیں، اور وہ آپ نے معذوف ماننے وہ کون کون سے ہوتے ہیں جو کثیر الاستعمال ہیں، جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، وہ آپ کو میں ابھی اینڈ آف دا لیسن آپ کو دکھا دوں گا میں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک پہلے میں آپ کو صرف ظرف مستقر ہوتا کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے، صرف اتنی بات سمجھانے کے لیے یہاں پہ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ میں یہاں پر نکالوں گا، پہلے میں نکال رہا ہوں ثابتن، میں نے نکالا ہے ثابتن، میں نے مانا یا میں نے قرار دیا، قرار دیا والا لفظ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ ثابتن تھا، ٹھیک ہے، اب ثابتن ہے کیا چیز، سوچیں ذرا غور کریں کس وزن پہ آ رہا ہے، یہ فاعلن کے وزن پہ آ رہا ہے، تو جو فاعلن کے وزن پر ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے، وہ اس میں فاعل ہوتا ہے، تو ہم اس کو یہاں لکھ دیتے ہیں، پہلے ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ محذوف ہے، اس عبارت کا حصہ نہیں ہے، ایک بات، اور یہ اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور سیگا اس کا کیا ہے، سیگا بھی اس کا بتا دیں کہ اس کا سیگا واحد مذکر ہے، یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے، اور اب ضمیر بھی بتانی پڑے گی، تو ہوا ضمیر اس میں ہے مستتر، وہ کیا ہے، وہ ہوا ضمیر اس کا کیا بنے گی، بولیں، فائل فائل بن تو ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل بن گئی، ایک بات تو یہ ہوگی، اپنی بات سے ہم نے نکال لیا، قرار دے دیا ہم نے اس کو، ایک بات۔ اچھا دیکھیے، جب ہم نے اس کو کر دیا تو بھی ظاہر سی بات ہے، ہم نے ایک قاعدہ پڑھا ہے کہ جو غائب کی ضمیر ہوتی ہے وہ رجوع کرتی ہے، تو اس کو راجع کہاں پہ کروائیں گے، الحمد مبتدا کی طرف، تو ہم نے اس کو راجع بھی کروا دیا، لیکن یہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا، فائدہ پتہ کیا ہوا، فائدہ یہ ہوا، دیکھیں یہ جو اوپر جار اور یہ مجرور ہیں، یہ جار مجرور مل کر اب ہو جائیں گے ظرف مستقر، ہم نے قرار دیا تھا نا، قرار سے نکلا ہے مستقر، باب استفعال کا صیغہ ہے، اس میں مفعول ہے، ایک بات، یا پھر آپ اس کو یوں لکھیں، یا پھر آپ اس کو پتہ کیا لکھیں، آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں، میں دو طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں، دوسرا طریقہ کیا ہے، متعلق ثابت اس میں فاعل، یہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات آپ لکھ سکتے ہیں، ظرف مستقر پھر لکھنا نہیں پڑے گا، لیکن ہو گیا کام ہمارا، ہو گیا کہ ہمارے جار مجرور کو ایک جو سہارا چاہیے تھا وہ مل گیا، ترکیب بالکل اسی طریقے سے ہو جائے گی، الحمدو کو ابھی کچھ بھی نہیں کیا ہے میں نے، ابھی میں کر رہا ہوں کیا، یہ جو ثابتن ہے نا، ثابتن، میں یہاں پہ لکھوں گا کہ ثابتن اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر مستتر فاعل، آگے بتائیں، اور ظرف مستقر سے مل کر مل کر کیا بنے گا، خبر، نہیں، شب جملہ اسمیہ ہوگا، ہاں شب جملہ اسمیہ، شد جملہ اب شب جملہ اسمیہ ہو کر خبر، اب بنے گا خبر، خبر آ گئی ہمارے پاس،
پیچھے کیا ہے پھر اس کا مطلب ہے؟ مبتدا اب ہم کہیں گے کہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب بات آئے گی اس کا ترجمہ کرنے کی۔ ترجمہ میں آپ کو پتا ہے پہلے مبتدا کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر خبر کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جب ہم مبتدا کا ترجمہ کر رہے ہیں تو ابھی میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ مبتدا کا ترجمہ میں کیا لکھ رہا ہوں وہ دیکھیں آپ۔ حمد، ہاں البتہ الف لام داخل ہوا ہوا ہے، الف لام کی اقسام میں نے آپ کو پڑھائی نہیں ہے، تو الف لام کی معرفہ ہونے کی وجہ سے میں لکھ دیتا ہوں تمام حمد، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کا حمد کا تعریفیں والا ترجمہ نہیں کر رہے، تمام حمد۔ اب کرنا ہے اس کا ترجمہ، ثابت للہ کا ترجمہ کرنا ہے، ثابت للہ۔ یہ طریقہ بس ابھی آپ سیکھ لیں۔ دیکھیں ثابت للہ کا مطلب ویسے ہے، اگر ہم اس کا، آپ کو پتا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا ماضی حال مستقبل شبہ جملہ اسمیہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ہے نا؟ تو ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے کہ اللہ کے لیے ثابت ہیں، اللہ کے لیے ثابت ہیں، یہ ترجمہ کرنا ہے مجھے۔ تمام حمد اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ اب جلدی سے ایک بات سمجھ لیں، ایک فائدہ اس ثابتون کو نکالنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ جب آپ ثابتون اس میں فاعل محذوف مانتے ہیں، تو چونکہ محذوف ہے نا بھائی، تو آپ اس کو یہاں سے بھی حذف کر سکتے ہیں اپنے ترجمے میں سے، یعنی حذف سے بنا محذوف۔ تو آپ یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہیں۔ ہم کا ترجمہ کریں تو بنے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ کا ترجمہ نکلا یہ، اور اصل میں یہ ترجمہ کس کا ہے؟ الحمد ثابت للہ کا، بس اتنی بات۔ اچھا، اس کی ایک اور بھی ایک آخری بات سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم ایک اور بھی ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم یہاں پہ نکال لیں واجبن، ٹھیک ہے؟ اچھا، واجبن ہمیں پتہ کیسے چلا؟ الحمد ثابت للہ یا الحمد واجب للہ ہے بھائی؟ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ تو تفسیر کے اندر جو ہے، جو مفسرین کرام ہوتے ہیں، جب قرآن پاک کی وہ تفسیر لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ خود بتا دیتے ہیں وہاں پر کہ یہاں پر اس آیت کے اندر اس لفظ کے بعد اور اس لفظ سے پہلے فلانا لفظ جو ہے وہ محذوف ہے یا مقدر ہے۔ تو وہاں سے ہمیں ثابتون کا بھی پتہ چلا، اور کسی تفسیر سے ہمیں واجبون کا بھی پتہ چلا۔ لیکن ثابتون اور واجبون نکالنے میں ایک بات کا فرق ذہن میں رکھیے گا۔ جب ثابتون نکالا تھا تو اس کا ترجمہ بنا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، وہ تو ہیں، اور پھر اب ترجمہ بنے گا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہیں، یہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یا اتنی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہاں تک ہم نے آپ کو، ہاں۔ اب یہاں پر جو ہماری جو بات ہے اس ظرف مستقر سے متعلق، اس ظرف مستقر سے متعلق بات یہ ہے کہ یہ جار مجرور اس لفظ سے متعلق ہوئے ہیں جو لفظ اس عبارت میں لکھا ہوا مذکور نہیں تھا، تب تو یہ کہلائیں گے ظرف مستقر۔ ایک بات، آخری بات، ایک دفعہ پھر اسی اسکرین کو دکھا دیتا ہوں۔ اب دوبارہ سے دیکھیے ظرف مستقر کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، اب آپ کو صحیح سے سمجھ میں آئے گا۔ جب جار مجرور کا کوئی متعلق عبارت میں لفظاً مذکور نہ ہو، الحمدللہ کے اندر ثابتن مذکور نہیں تھا لفظی طور پہ، ہم نے لکھا تھا وہاں پہ جا کے، تو وہ کسی محذوف یعنی حذف شدہ جو کہ ثابتن سے متعلق ہو کر وہ ظرف مستقر بنتے ہیں۔ ابھی سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہاں تک ہماری ایک بات مکمل ہوئی ہے۔ اب ہم کریں گے کیا پتہ ہے؟ ہم ظرف مستقر کی 3-4 قرآن پاک سے لی ہوئی آیتوں کی کریں گے نحوی ترکیب، اور ان میں کہیں پہ بھی کوئی وہ نہ ہوگا، لفظی طور پہ مذکور نہیں ہوگا، اور ہم کیا نکالیں گے وہاں پہ، کیا مقدر مانیں گے، کیا محذوف مانیں گے، اس کی ہم 3-4 آیتوں سے اور عبارتوں سے نحوی ترکیب ابھی کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں۔